اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، آج کی نشست میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے زمانے میں ایک درویش کا ایسا واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں سے رزق عطا فرمایا۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں ایک درویش تھا جو کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا اور سارا دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ تو مجھے میرے مقدر کا رزق عطا فرما دے، جو رزق تو نے میرے مقدر میں میرے نصیب میں لکھا ہے، میرے مقدر کا رزق مجھے عطا فرما دے۔ وہ درویش ہر وقت یہ دعا کرتا تھا، لوگ اسے سمجھاتے تھے بھی کام کاج کرو، روزی کماؤ، یہی تیرا رزق ہوگا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے، میں نے تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو ہر وقت یہی دعا رہتی، بارے لا مجھے میرے مقدر کا رزق عطا فرما دے۔ وہ لوگوں میں مذاق بن کے رہ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ گھر میں دعا کر رہا تھا، اے میرے رب مجھے میرے مقدر کا رزق عطا فرما۔ دروازہ کھلا تھا، ایک گائے بھاگتی ہوئی آئی، اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس درویش نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کہا میں نے اللہ سے اپنے مقدر کا رزق مانگا تھا، اللہ نے میرے مقدر میں یہ رزق بھیج دیا۔ چھری لی اور گائے کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کے کباب بنائے، خود بھی کھائے، آل محلہ میں گائے کا گوشت تقسیم کیا۔ اتنے میں وہ شخص جس کی گائے بھاگی تھی، گم ہوئی تھی، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے آل محلہ سے پوچھا میری گائے یہاں گم ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہو؟ تو اہل محلہ نے بتایا یہ درویش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، آج اس نے گائے ذبح کی ہے۔ وہ گائے والا بندہ اس درویش کے پاس آیا، پوچھا کہ میری گائے تو نے ذبح کی ہے؟ درویش کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے مقدر کا رزق مانگا تھا، رب نے میرے گھر میں اس گائے کو میرا مقدر اور رزق بنا کر بھیج دیا۔ جب رب نے مجھے دیا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں نے رب کا دیا ہوا ذبح کیا، خود بھی کھایا، اہل محلہ کو بھی کھلایا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب وہ گائے کا مالک کہنے لگا مجھے میری گائے چاہیے، جیسے بھی ہو مجھے میری گائے لا کر دو، تو نے غلطی کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ شور شرابہ مچا، جھگڑا ہوا، لوگ جمع ہوئے، بالآخر یہ فیصلہ چلا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں یہ فیصلہ گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس درویش سے کہا درویش تو نے کیا کیا؟ تجھے یہ گائے ذبح نہیں کرنی چاہیے تھی؟ وہ درویش کہنے لگا اے داؤد علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ بادشاہ ہیں، وہی بات جو ساری رعایا کر رہی ہے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے اپنے مقدر کا رزق مانگا تھا، یہ گائے اللہ نے بھیجی تھی میرا مقدر بنا کر، میں نے ذبح کر لی، میں نے کھا لی، اب اعتراض کس چیز کا؟ گائے کے مالک نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے میری گائے لے کر دے، حق اور سچ پہ مبنی فیصلہ سنائیں۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقوں کو فرمایا ابھی تم اپنے گھر چلے جاؤ، ہم فیصلہ کل تک مؤخر کرتے ہیں، کل اسی ٹائم آنا تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کل کا انتظار سب کو تھا کہ عجیب و غریب مقدمہ ہے، نہ جانے آج اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کیا فیصلہ فرمائے۔ لوگ فیصلہ سننے کے لیے جمع ہو گئے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ یقیناً آج جو فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کرنا تھا وحی الہی سے کرنا تھا، رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے ہوں گے اور مولا نے وحی بھیجی ہوگی
اور یہ حکم دیا ہوگا جو آج فیصلہ کیا جانا تھا۔ جب لوگ جمع ہوئے، فیصلے کا وقت ہوا، تو داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا بھئی تم اس درویش کو یہ گائے معاف کر دو، اس نے ذبح کر لی ہے، گوشت کھا لیا ہے، اب ذبح کی ہوئی گوشت کھایا ہوا واپس تو نہیں آ سکتا، اب اسے گائے کیسے لیں گے؟ لہذا تم اس کو یہ گائے معاف کر دو اور مسئلے کو رفع دفع کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جب یہ بات کہی تو کچھ محلے کے لوگ بولے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے ایسے فیصلہ کیسے کر دیا؟ راتوں رات آپ نے فیصلہ بدل دیا۔ بہت شور شرابہ ہوا، باتیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تم اپنے گھروں کو جاؤ، ہم اس فیصلے کو ایک رات کے لیے پھر مؤخر کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اگلا دن ہوا، لوگ فیصلہ سننے کے لیے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں موجود تھے۔ یقیناً یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام وحی الہی کے مطابق فرما رہے تھے، اللہ کا یہ حکم تھا۔ جب داؤد علیہ السلام فیصلہ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ منتظر تھے آج اللہ کا نبی کیا فیصلہ کرتا ہے، بڑا عجیب و غریب مقدمہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا تو فرمایا، گائے کے مالک سے کہا مخاطب کر کے کہ تم اس درویش کو گائے بھی معاف کر دو اور تمہارے پاس جتنے غلام ہیں اپنے سارے کے سارے غلام بھی اس درویش کو دے دو۔ وہ بندہ پریشان ہوا کہ پہلے میری گائے کا مسئلہ بنا ہے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اپنے غلام بھی اس کو دے دو، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ بہت سارے لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں، حالانکہ نبی کا فیصلہ تھا، بادشاہ کا فیصلہ تھا، سب جانتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کبھی فیصلہ کرنے میں غلطی نہیں کرتے، حق پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، ان کا فیصلہ وحی الہی ہے۔ پھر بھی لوگوں نے باتیں کی، آپ نے فیصلہ ایک رات کے لیے پھر مؤخر کر دیا۔ اگلا دن ہوا، آپ نے فیصلہ سنایا تو فرمایا اسے گائے بھی معاف کر دو، اپنے سارے غلام بھی اس کے حوالے کر دو، اپنی زمینیں بھی، اور جتنا تمہارے پاس مال ہے درہم اور دینار کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت میں، اپنی تمام تر جائیداد، اپنے غلام، اپنی زمینیں، اپنے جانور، سب کچھ تم اس درویش کے نام کر دو۔ وہ بندہ چیخا، چلایا اور کہنے لگا کہ آپ نے کیسا فیصلہ سنایا ہے، میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، آپ انصاف کریں۔ بار بار اس نے اصرار کیا کہ آپ انصاف کریں، آپ عدل کریں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم انصاف چاہتے ہو؟ جی ہاں میں انصاف چاہتا ہوں۔ عدل مانگتے ہو؟ میں عدل مانگتا ہوں۔ فرمایا سارے لوگ تیار ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ جنگل کی جانب، تمہیں انصاف دیتا ہوں۔ لوگ جمع ہو کر جنگل کی جانب چلے گئے۔ جنگل میں ایک مقام پر جا کر داؤد علیہ السلام رک گئے اور رک کر اس گائے کے مالک کو مخاطب کیا اور فرمایا بتاؤ تم اس جگہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی گائے لینے آیا ہوں، میری گائے کا اس جگہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ درخت جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس درخت کو پہچانتے ہو؟ یہ جو پانی نہر کا چل رہا اسے پہچانتے ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ اس نے پھر اعتراض کیا کہ میں تو اپنی گائے لینے کے لیے آیا ہوں، یہ مجھ سے جگہ کی پہچان کیوں کروائی جا رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ کیا تم اس جگہ کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ یہیں سے تمہارا فیصلہ ہونا ہے، یہیں سے انصاف ہونا، یہیں سے عدل ہونا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام نے زور دیا، وہ جو گائے کا مطالبہ کرنے والا بندہ تھا وہ خاموش ہو گیا، کانپ اٹھا۔ جب وہ خاموش ہوا، کپ کپی طاری ہوئی، تو داؤد علیہ السلام نے میں اب وقت آ گیا تمہارا فیصلہ کرنے کا۔
داؤد علیہ السلام نے ایک ہتھیار لیا، اس کے ساتھ زمین میں اس درخت کے نیچے کھدائی کی اپنے ہاتھوں سے۔ جب کھدائی کی تو نیچے سے ایک چھری نکلی جو خون آلودہ تھی، اس چھری کو خون لگا ہوا تھا اور اس چھری کے اوپر اس درویش کے والد کا نام لکھا ہوا تھا جس درویش نے گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا تھا۔ وہ درویش بھی حیران رہ گیا کہ چھری پہ خون بھی لگا ہے اور میرے باپ کا نام لکھا ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، فرمایا اس چھری پر اس درویش کے والد کا خون بھی ہے، اس درویش کے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ جو گائے کا مطالبہ کر رہا تھا اس درویش کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا، ایک زمانے میں غلام تھا اور اس کے والد کی نوکری کرتا تھا، اس کے والد کے پاس اس کی غلامی اور خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن اسی جنگل میں اسی مقام پر اسی درخت کے سائے کے نیچے اس درویش کا والد آرام کر رہا تھا۔ یہ جو گائے کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کے والد کا غلام تھا، اس نے اپنے مالک پہ چھری کے ساتھ حملہ کیا اور سونے کی حالت میں اپنے مالک کے گلے کو کاٹ دیا، گلے کو کاٹ کر اپنے مالک کو یہیں پر زمین میں دفن کر دیا اور دوسری جگہ پر چھری کو جو خون آلودہ تھی اس کو بھی زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اور یہ بچہ، یہ درویش اس وقت چھوٹا بچہ تھا، یتیم ہو گیا۔ اس غلام کے ساتھ جب گھر گیا تو غلام نے اس بچے کو دھکے مار مار کے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کے والد کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، جانوروں پر قبضہ کر لیا، زمینوں پر قبضہ کر لیا اور جتنی جائیداد درہم و دینار اس کے پاس موجود تھے سب پر اس نے قبضہ جما لیا اور اپنے کنٹرول میں لے آیا۔ کہا اے درویش یہ تیرے باپ کا غلام تھا، تیرے باپ کے قتل ہونے کے بعد جتنا مال تھا وہ تیرا مقدر تھا، وہ تیرا نصیب تھا، لیکن قبضہ اس پر اس غلام نے کر رکھا تھا۔ رب تعالیٰ نے تیرا مقدر اور تیرا نصیب تجھ تک پہنچانا تھا جس کی تو ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا۔ دیکھ اپنے رب کا سبب کہ رب تعالیٰ نے کس وجہ سے کس طریقے سے تیرا رزق اور تیرا مقدر تجھ تک پہنچایا ہے۔ یہ چھری پکڑ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کا قصاص لے لے۔ گائے کا مطالبہ کرنے والے بندے کو وہیں پر زمین پر اس درخت کے سائے میں لٹایا گیا۔ درویش نے چھری چلائی اور چھری چلا کر اس کا حلق کاٹ دیا اور جتنی جائیداد، جانور، زمینیں، غلام سب کچھ اس درویش کے پاس آ گئے۔ درویش اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے مقدر کا رزق عطا فرما دیا۔ تو دیکھیں اپنے رب کو آزمانا نہیں چاہیے، آزمانا نہیں چاہیے۔ ہاں رب تعالیٰ سے کوئی بندہ مانگے تو اس یقین، اس تیقن کے ساتھ مانگے کہ میں مانگتا ہوں، رب کا بندہ ہوں، رب اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ پھر دیکھیں رب تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال کا تحفہ عطا فرمائے۔